اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس دینی پروگرام میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا دین کا علم سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس پروگرام میں شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے فضل و رحمت سے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا درس کتاب لمعۃ الاعتقاد کے بارے میں ہے، اور اس میں ہم قیامت سے متعلقہ امور کا تذکرہ کر رہے تھے، اور آج اسی سلسلے میں وَتُنشَرُ الدَّوَاوِينَ نشر دواوین کا ذکر کریں گے، اور اس کے بعد بعض دیگر امور کا ہم ذکر کریں گے۔ تو دواوین جو ہے یہ دیوان کی جمع ہے، اور دیوان لغت میں اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر کسی لشکر کے افراد کے احوال درج ہوں، اور شریعت کی اصطلاح میں ان دواوین سے مراد جو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لائے جائیں گے، اس سے مراد الصحائف اللاتی احصیت فیہا الاعمال اللاتی کتبہا الملائکہ علی العامل، کہ اس سے مراد وہ صحیفے ہیں جن کو کرامن کاتبین نے تیار کیا ہے، جن کے اندر عمل کرنے والوں کے اعمال درج ہوں گے۔ تو یہ صحائف اور یہ دواوین، ان کو نشر کیا جائے گا۔ تو نشر کا معنی ہے لغت عرب میں کسی چیز کو کھولنا یا پھیلانا، فتح الکتابی او بث الشیء، کتاب کو کھولنا یا کسی چیز کو پھیلانا۔ تو اس سے مراد یہ ہے نشر دواوین سے ای فتحها و قراءتها من قبل قارئها، کہ اس کتاب کو کھولنا اور کتاب پڑھنے والے کی طرف سے اس کتاب کی قراءت کرنا اور اس کا پڑھا جانا۔ گویا کہ نشر دواوین سے مراد کہ انسان کے تمام انسانوں کے نامہ جو اعمال نامے ہیں جن کے اندر ان کے اعمال درج ہیں، وہ ان کے سامنے لائے جائیں گے اور وہ ان کو پڑھیں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ ان جو آپ کے اعمال کے دفتر ہیں اور جو آپ نے اعمال کیے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، آپ ان کو پڑھیں اور ان کی قراءت کریں۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نامہ اعمال یا اس کی قسمت میں جو لکھا ہے ہم نے اس کے ساتھ لازم و ملزوم کر دیا ہے، یعنی اس کی گردن کے ساتھ لٹکا دیا ہے۔ کیا معنی؟ کہ لازم و ملزوم کر دیا ہے، اس کو وہ مل کر رہے گا۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا، اور ہم اس کے سامنے قیامت کے دن ایسی کتاب لائیں گے يَلْقَاهُ مَنشُورًا، جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ وہ نامہ اعمال، وہ اعمال کا دفتر، وہ دیوان، وہ صحائف اعمال جس کے اندر اس کے اعمال درج ہوں گے، وہ اس کے سامنے لا کر کھلا ہوا اس کے سامنے آئے گا، اور اسے کہا جائے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھیے، یعنی جو آپ کا اعمال نامہ ہے اس کو پڑھیے۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو ہی اپنے اوپر اپنے بارے میں حساب کرنے کے لیے کافی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے سامنے وہ پورا ریکارڈ لایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ یہ آپ کا جو کچھ دنیا میں کر کے آئے ہیں یہ سب اس کے اندر درج ہے، اس کو پڑھیے اور پھر فیصلہ کیجئے کہ آپ کس قسم کے بدلے کے مستحق ہیں۔
کیا آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ جن پر آپ خوش ہیں اور آپ کو اچھا بدلہ ملے، یا آپ کے اعمال دیکھ کر خود ہی آپ کا ضمیر یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں اچھے بدلے کا مستحق نہیں ہوں؟ تو یہ اس کے لیے طائر کا لفظ استعمال کیا گیا، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ طائرہ ہوا ما طار عنہ من عملہ من خیر او شر، کہ جو اس کی طرف اڑ کر چلا گیا اس کا عمل اچھا ہے یا برا ہے، یعنی جو بھی عمل اس نے کیا وہ اس کو مل جائے گا، وہ اس کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہاں ایک تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھیے، اور یہ دواوین اعمال کے صحیفے جو کرامن کاتبین نے مرتب کیے ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے۔ جب انسان اس کتاب کو دیکھے گا، اپنے اعمال کے اس صحیفے یا اعمال نامے کو دیکھے گا، تو اس وقت اس کی جو کیفیت ہوگی اللہ رب العزت نے وہ بھی بیان فرمائی۔ اللہ سبحانہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتاب، کتاب رکھ دی جائے گی، سامنے لائی جائے گی، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، آپ دیکھیں گے کہ اس وقت مجرم لوگ ڈر رہے ہوں گے جو کچھ اس کتاب کے اندر ہے۔ ایک ڈر تو ان کو فطری طور پر یہ ہوگا کہ جس انسان نے کوئی عمل کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیسے ہو۔ جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ اسٹوڈنٹ امتحان دیتے ہیں تو جب پیپر دے کر آ جاتے ہیں تو وہ خود ججمنٹ کر لیتے ہیں کہ اس میں میرے کتنے نمبر آئیں گے، میں پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا، اگرچہ گھر والوں کو آ کر بتاتے رہیں بہت اچھا پیپر ہوا، آج تو میں نے 100% نمبر میں اس میں لوں گا اور یہ، لیکن ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کا دل جانتا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اسٹوڈنٹ جب رزلٹ آؤٹ ہونے کا وقت آتا ہے تو جن کے پیپر اچھے ہوئے ہیں وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں، کبھی نیٹ پر کبھی کسی جگہ پہ کہ آج رزلٹ آیا کہ نہیں آیا، اور جن کو پتہ ہے کہ ہم ناکام ہیں یا فیل ہیں تو وہ رزلٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہی نہیں، تلاش ہی نہیں کرتے۔ ان کے والدین پوچھتے بھی ہیں تو ان کو کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں رزلٹ آیا، کیونکہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ بالکل یہی کیفیت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کتاب سامنے لائی جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ مجرم مشفقین مما فیہ، ڈر رہے ہوں گے اس سے کہ جو کہ اس کے اندر ہے، وَيَقُولُونَ، اور جب اس کتاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہے، یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا جو ہمارا اعمال کا جو دفتر ہے، ہمارے اعمال کا صحیفہ ہے، ہمارا نامہ اعمال کس قدر مرتب کیا گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، یہ نہیں چھوڑ رہا، اس نے نہیں چھوڑا کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی، نہ کسی بڑے سے بڑے عمل کو، الا احصاھا، مگر اس میں شمار کیا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو کچھ دنیا میں کرتے رہے اس کو اپنے سامنے پائیں گے، ولا یظلم ربک احدا، آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، آپ کا رب کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ تو یہ جو صحائف ہیں ان کا سامنے لانا، نامہ اعمال کا سامنے لانا، اور انسان کو یہ کہنا کہ اس کو پڑھیے اپنا نامہ اعمال، یہ کتاب اللہ سے بھی، سنت رسول اللہ سے بھی اور امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے، اور اس پر اہل سنت والجماعت کا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس کے بعد اعمال نامہ، رزلٹ کارڈ، اس کی تقسیم کا معاملہ ہے کہ پھر اس کے بعد رزلٹ کارڈ تقسیم کیے جائیں گے، صحائف تقسیم کیے جائیں گے، جس میں یہ بات واضح ہو جائے گی جو لوگ کامیاب ہوں گے، کامیاب قرار پائیں گے، جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کا نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و رحمت سے ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا کرے۔ تو کامیاب لوگوں کا جب نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور یہ بڑا مشکل وقت ہوگا، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
حل تذکرون اہلیکم کیا قیامت کے دن آپ اپنے گھر والوں کو بھی یاد کریں گے؟ قالا تو آپ نے فرمایا اما فی ثلاثت مواطن 3 مواقع ایسے آئیں گے قیامت کے حالات میں سے، واقعات میں سے، مواقع میں سے، فلا یذکر احد احدا وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، عند المیزان میزان کے پاس جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، حتی یعلم یہاں تک کہ اس کو پتہ چل جائے، ایخف میزانہ ام یثقل کہ اس کے نیکیوں کا پلڑا بھارا ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے، وعند تطایر الصحف اور جب صحیفے تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، نامہ اعمال تقسیم کیے جا رہے ہوں گے، حتی یعلم یہاں تک کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کا نامہ اعمال یا اس کا رزلٹ کارڈ اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے، وعند الصراط اور جب پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ یہ 3 ایسے مقام ہیں۔ یہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں امام ابو داؤد نے اور امام حاکم نے بیان کیا، اور امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے علی شرطہما، بخاری اور مسلم کی شرط پر، لیکن بعض محدثین نے اس حدیث کے اندر کلام کیا ہے کہ یہ حدیث اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن شیخ صالح العثیمین نے بھی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام حاکم کا حکم اس کے بارے میں نقل کر دیا ہے۔ تو گویا کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جن لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، کامیاب لوگ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس شخص کو اس کا نامہ اعمال، اس کا رزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا اس کا حساب آسان ہوگا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ بڑی خوشی خوشی اپنے اہل کی طرف پلٹے گا۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کو نامہ اعمال قیامت کے دن، جس خوش نصیب کو، سعادت مند آدمی کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، کامیاب قرار پائے گا، جس کا رزلٹ کارڈ اس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا، تو وہ خوشی میں کہے گا ہا اقرؤ کتابیہ آؤ میرا رزلٹ کارڈ پڑھ کے دیکھو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ میں یہ یقین رکھتا تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے، اس لیے آج مجھے کامیابی ملی، میں نے اس یقین پر کہ میرا حساب ہوگا میں نے دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کیے، گناہوں سے بچتا رہا۔ تو ایسا شخص فہو فی عیشۃ راضیہ وہ اپنی من پسند زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ اونچے اونچے باغات میں، قطوفہا دانیہ جن کے پھلوں کے خوشے جھک جھک کے آ رہے ہوں گے۔ تو یہ وہ شخص ہے، تو یہ بھی برحق ہے کہ قیامت کے دن کامیاب لوگ، مفلحون، ان کو ان کا رزلٹ کارڈ ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور دوسرے وہ لوگ جو ناکام ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ وہ شخص جس کو نامہ اعمال، اس کی کتاب یعنی اس کا رزلٹ کارڈ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اوتیا کتابہ بشمالہ اس کے دائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا، فیقول تو وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ کاش کہ مجھے میرا یہ رزلٹ کارڈ نہ ملتا، مجھے یہ کتاب نہ ملتی، ولم ادر ما حسابیہ اور مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کیا ہے، لیتہا کانت القاضیہ کاش کہ یہ موت ہی میرا سلسلہ تمام کر دیتی، اس کے بعد نہ اٹھتا نہ ان معاملات کو دیکھتا۔ اور پھر جس طرح پہلا شخص جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا کامیاب تھا، اور اس نے اپنی کامیابی کی وجہ بیان کی، اس نے کہا انی ظننت انی ملاق حسابیہ مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا حساب ہونے والا ہے، مجھے حساب دینا پڑے گا، اس بنیاد پر میں نے اچھے اعمال کیے۔ اسی طرح یہ اپنی ناکامی کے اسباب بیان کر رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ نہیں نفع دیا مجھے، نہیں کفایت کیا مجھ سے میرے مال نے، یعنی آج میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، ہلک عنی سلطانیہ اور میری سلطان اور اقتدار
وہ بھی جاتی رہی، اس کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ان چیزوں میں الجھ کر چودراہٹ کے چکروں میں یا اپنے مال کے کمانے میں اور مال کے اوپر اترانے میں اور مال کی کثرت مال کو جمع کرنے کے سلسلے میں اس نے وقت ضائع کیا اور اپنا وقت سارا صرف کیا اور اس نے نیکیوں کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی، تو آج اپنی ناکامی کے اسباب بیان کر رہا ہے۔ تو اس پر بھی ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کامیاب لوگوں کو یا رزلٹ کارڈ کامیاب لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ملے گا اور ناکام لوگوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ دائیں ہاتھ والے لوگ، ان کا حساب آسان ہوگا، وہ جنت میں جائیں گے اور جنت کے باغات میں اپنی من پسند زندگی بسر کریں گے، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق زندگی بسر کی تھی، اور آج قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو یہ اعزاز بخشیں گے کہ اب تم اپنی پسند کی زندگی، اپنی من پسند زندگی رہو جنت کے اندر اور جنت سے لطف اندوز ہو۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض، جس طرح صاحب کتاب نے لکھا، وَلِنَبِيِّنَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض فی القیامت، قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا، جسے ہم حوض کوثر بھی کہتے ہیں۔ اس حوض کے اوصاف یہ ہیں کہ ماؤہ اشد بیاضا من اللبن، کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، واحلی من العسل، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، واباریقہ عدد نجوم السماء، اور اس پر آب خوروں کی تعداد آسمان کے ستاروں کی طرح ہوگی۔ من شرب منہ شربتاً، جو اس سے ایک مرتبہ پی لے گا، لم یظمأ بعدہا ابدا، اس کے بعد اس کو کبھی بھی پھر پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں حوض کوثر سے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک حوض سے جام کوثر نصیب فرمائے اور ہمیں اس کے مستحق قرار دے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ وَأَنَّ الْحَوْضَ حَقٌّ، کہ حوض اس کا وجود برحق ہے، اور یہ حوض اس وقت موجود ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے اور اس وقت موجود ہے، جس طرح کہ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا فرتکم علی الحوض، میں اپنے حوض پہ پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا، تم سے پہلے اپنے حوض پہ ہوں گا، متفق علیہ حدیث ہے۔ اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انی فرتکم علی الحوض، میں حوض پہ پہنچ کر آپ کا انتظار کروں گا، من یرد علیہ شرب، جو میرے پاس حوض پر آئے گا وہ پانی پیے گا، ومن شرب لم یظمأ ابدا، اور جو حوض سے پانی پی لے گا ایک مرتبہ اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس بات کی دلیل کہ حوض موجود ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی فرتکم علی الحوض، میں حوض پہ پہلے پہنچ کر تمہارا انتظار کروں گا، پہلے پہنچوں گا آپ سے۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں، یعنی گویا تو اس کے علماء نے دو مفہوم بیان کیے، ایک تو یہ اللہ رب العزت نے آپ کو حوض دکھایا، آپ کو حوض دکھایا، یا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح قرآن پاک کے اندر اور جس طرح جبریل امین نے آپ کو خبر دی کہ آپ کو اس قدر یقین تھا کہ حوض موجود ہے جیسے دیکھ رہا ہوں، تو دونوں صورتیں اور دونوں اس کے مفہوم درست ہیں۔ تو حوض موجود ہے، اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کیا قیامت کے دن صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی حوض ہوگا، یا باقی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی ان کو بھی حوض ملیں گے جن سے وہ اپنی امتوں کو پانی پلائیں گے؟ تو اس سلسلے میں علماء کے دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ لکل نبی حوض، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ حوض دیں گے،
جس سے ان کی امت کے وہ فرما بردار لوگ جو پانی پینے کے مستحق ہوں گے ان کو وہ پانی پلائیں گے۔ اس سلسلے میں وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی حوضاً، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، وَإِنَّهُمْ يَتَبَاهُونَ أَيُّهُمْ أَكْثَرُ وَارِدًا، اور وہ اس بات پر فخر کریں گے کہ کس کے حوض پر زیادہ لوگ جمع ہوں گے۔ وَإِنِّي أَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ وَارِدًا، اور مجھے امید ہے کہ سب سے زیادہ حوض جو لوگ میرے حوض پر ہوں گے۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتی سند کے اعتبار سے تو پھر تو بات بالکل واضح تھی، لیکن اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اگر تو اس کی صحت پر اتفاق ہوتا تو پھر تو یہ بات ٹھیک تھی کہ یہ مسئلہ فیصلہ ہو گیا، لیکن چونکہ اس کی صحت میں اختلاف ہے اس لیے علماء کے اندر اختلاف ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ انہ لا حوض الا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض ہوگا اور کسی نبی کا حوض نہیں ہوگا۔ لیکن بعض علماء نے اس بات کو ترجیح دی ہے اور اس روایت پر اعتماد کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کہ ہر نبی کا حوض ہوگا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض سب سے بڑا ہوگا، سب سے بڑا ہوگا۔ تو بعض علماء نے اس کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے اور یہی بات جو ہے یہ اس کو کئی علماء نے ترجیح دی ہے کہ ہر نبی کو قیامت کے دن حوض ملے گا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض یہ سب سے بڑا ہوگا، یہ سب سے بڑا ہوگا اور اس پر آنے والے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ اب عام طور پر ہم جو اس سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ حوض یہ ثابت ہے قرآن سے بھی، حدیث پاک سے بھی، امت کا اجماع بھی ہے، لیکن اس کا انکار کیا ہے معتزلہ نے، خوارج نے، خارجیوں نے اور بعض معتزلہ نے، انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ عام طور پر ہم حوض کے بارے میں لفظ استعمال کرتے ہیں حوض کوثر، تو کیا کوثر اور حوض کوثر ایک ہی چیز ہے؟ یہ کوثر یعنی نہر کوثر جو جنت میں ہے وہ اور حوض کوثر یہ ایک چیز نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے، بعض علماء نے ان کے اندر جو فرق ذکر کیا تو 3 فرق ذکر کیے۔ ایک فرق تو ان میں یہ ہے کہ نہر کوثر یہ حوض کوثر سے بہت بڑی ہے، اور حوض جو ہے تو نہر جو ہے فالکوثر نہر عظیم یجری، وہ بہنے والی نہر ہے، اور حوض وہ ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے، حوض وہ ہے جس میں پانی جمع ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر پانی جمع ہے، وہ بہہ نہیں رہا، اور نہر کوثر جو ہے وہ بہہ رہی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے ان الکوثر فی الجنہ، کہ نہر کوثر جنت میں ہے، والحوض فی ارض المحشر، اور حوض میدان محشر میں ہوگا، حوض میدان محشر میں ہوگا۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ کوثر اصل ہے اور حوض کوثر جو ہے یہ اس کی فرع ہے، گویا کہ نہر کوثر کا پانی ہی آ کر حوض کوثر میں گرتا ہے، نہر کوثر کا پانی آ کر حوض کوثر میں گرتا ہے، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوض کوثر کے اندر 2 میزاب، 2 نہریں یا 2 پرنالے آ کر گرتے ہیں۔ عن ابی ذر، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قلت یا رسول اللہ، بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، ما آنیت الحوض، حوض کوثر کے جو آب خورے ہیں اس پر جو برتن ہیں وہ کتنے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس، کیونکہ یہ ذہن میں خیال تو آتا ہے نا کہ اتنی امت اور اتنے لوگ پینے والے، تو پھر وہاں پینے کے لیے جو برتن ہیں وہ کتنے ہوں گے؟ تو انہوں نے سوال کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لآنیتہ اکثر من عدد نجوم السماء، حوض کوثر کے آب خوروں کی تعداد، پینے والے جو برتن ہیں جو اس پر ہوں گے ان کی تعداد آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے، آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔
و कवाकिबिहा यानी छोटे और बड़े सितारों से ज़्यादा है। अला फी लैलत मुज़लिमा अल मुस्हिया, उस रात के सितारे कि जब रात अंधेरी हो लेकिन बादल ना हो, सितारे खूब चमक रहे हों, उस रात में जो सितारों की तादाद मालूम होती उससे ज़्यादा है हौज़ कौसर पर आबखोरों की तादाद। फरमाया मन शरिब मिन्हा लम यज़मा, आखिर तो फरमाया जो उसमें पानी उससे पानी पिएगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। और फिर फरमाया यशखबु फीह मीज़ानानि मिनल जन्नह, हौज़ कौसर के अंदर दो नाले आकर गिरते हैं जन्नत में से, जो इससे पानी पिएगा लम यज़मा, उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। अर्दुहु मिस्लु तूलिही, हौज़ कौसर की चौड़ाई भी इतनी है जितनी लंबाई है, यानी हौज़ कौसर की लंबाई और चौड़ाई यानी वो चौकोर है, जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है। कितनी चौड़ाई है? मा बैन अम्मान इला आइला, अम्मान से आइला तक। अम्मान कहाँ है? और आइला यमन में है। और एक रिवायत में कि आइला से सनआ तक, ये दोनों यमन के इलाके हैं। बाज़ रिवायत में कि मदीना से सनआ तक यमन का इलाका है। इतना उसका यानी एक तरफ से लंबाई होगी और इतनी चौड़ाई होगी, इतनी ही चौड़ाई होगी। बाज़ रिवायात में है कि उसकी चौड़ाई इतनी है कि एक मुसाफिर एक महीना चलता रहे, मसीरत शहरन, तो इतनी उसकी चौड़ाई है और इतनी ही उसकी लंबाई है। तो गोया कि हाफ़िज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुख्तलिफ़ रिवायात के अंदर जो ज़िक्र किया गया, किसी में ज़माने के एतबार से कि एक महीने तक की मुसाफत है, किसी में जगह कम के फ़लान जगह से फ़लान जगह तक है, तो इससे मुराद ये है कि वो हौज़ बहुत बड़ा है, उसकी वुसअत यानी कितना कुशादा है, कितना लंबा और चौड़ा है, ये बयान करना मकसूद है। तो ये हौज़ कौसर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत के दिन नसीब होगा, लेकिन आप लोगों को पानी पिलाएंगे, जो पानी पिएगा उसको कभी फिर प्यास नहीं लगेगी। तो फरमाया ये इसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा। इस पर आबखोरों की तादाद आसमान के सितारों से ज़्यादा होगी। इस हौज़ से किन लोगों को पानी मिलेगा और किन लोगों को दूर हटा दिया जाएगा, पीछे हटा दिया जाएगा। तो हदीस पाक में आता है जिसका मफ़हूम और ख़ुलासा ये है कि इसमें से दो किस्म के लोग हौज़ कौसर के पानी से महरूम हो जाएंगे। एक तो वो शख्स जो पहले ईमान लाया और बाद में मुर्तद हो गया और मुर्तद होने की हालत में ही मर गया। दूसरा वो शख्स जिसने दीन के अंदर बिदआत ईजाद की, अपनी तरफ से कोई काम ईजाद किए, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हौज़ से कुछ लोगों को वहाँ से भगा दिया जाएगा, जिस तरह के सैयदा अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बयान करती हैं, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी अरल हौज़, मैं हौज़ पर हूँगा, कअन्नी अनजुर, गोया कि मैं हत्ता कि मैं देख रहा हूँगा, मन यरिदु अलैया मिनकुम, कि तुम में से कौन मेरे पास आएगा, हौज़ पर आएगा। आपने फरमाया वसयूखज़ु नासुन दूनी, कुछ लोगों को पकड़कर मुझसे दूर हटा दिया जाएगा। फ़अक़ूल, तो मैं कहूँगा, या रब्बी, ऐ मेरे रब, मिन्नी व मिन उम्मती, ये लोग मुझसे हैं और मेरी उम्मत में से हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे कहा जाएगा, हल शारता, कि आपको मालूम है, मा अमलू बादक, या आपके बाद क्या अमल करते रहे, वल्लाहि मा बरहू, ये हमेशा यरजिऊन अला अक़ाबिहिम, अपनी एड़ियों के बल पीछे हटते रहे और पलटते रहे। और दूसरी रिवायत में कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उन्हें कहूँगा कि ये लोग मेरे उम्मती हैं, उन फरिश्तों को जो उनको दूर हटा रहे होंगे मेरे हौज़ से, तो वो फरिश्ते आगे से कहेंगे, इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, आपको नहीं मालूम कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या क्या नए मसाइल निकाल लिए थे और नए नए तरीके ईजाद कर लिए थे। जब मैं ये सुनूंगा कि इन्होंने मेरे बाद दीन बदल दिया, तो मैं कहूँगा, फ़ाक़ूलु, मैं कहूँगा, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर आबादी, इनको दूर हटा दो, इनको दूर हटा दो, जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन को तब्दील कर दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में भी
کہ فرمایا کہ انکا لا علم لک بما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیسی کیسی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ تو یہ نصوص بتلا رہی ہیں کہ دو قسم کے لوگ، مرتد ہونے والے اسلام قبول کرنے کے بعد، اور پھر اسی حالت میں مر جانے والے، اللہ کہ کسی نے توبہ کر کے دوبارہ پھر اسلام کی طرف لوٹ آیا، اور دوسرا دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے والے، ان کو حوض کوثر سے کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ باقی آپ کی امت کے لوگ جو موحد ہوں گے، متبع سنت ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، تو وہ اس حوض سے ان کو پانی ملے گا، اور یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک سورت اللہ تعالیٰ نے نازل کی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر۔ تو یہاں پہ کوثر سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر، ان الکوثر نہر اعطیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کوثر وہ نہر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کا مشاہدہ کروایا تو میں نے ایک نہر دیکھی، تو میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ نہر کوثر ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کی ہے۔ تو گویا کہ یہ جنت میں نہر ہے، اور اس نہر سے دو میزاب، جس طرح کہ ایک حدیث میں ہے، وَإِنَّ الْحَوْضَ يَشْخُبُ فِيهِ مِيزَانَانِ مِنَ الْجَنَّةِ، تو حوض کوثر سے، نہر کوثر سے دو میزاب، دو نالے یا دو پر نالے حوض کوثر میں آئیں گے، اسی لیے حوض کو حوض کوثر بھی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں حوض کوثر کا لفظ نہیں ہے بلکہ صرف حوض کا لفظ ہے، لیکن اس کو حوض کوثر اس لیے کہتے ہیں کہ نہر کوثر سے پانی اس حوض کے اندر آ کر جمع ہوگا اور گرے گا۔ تو یہ حوض یہ بھی برحق ہے، اس کا وجود بھی، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، اور اس کے اندر جو پانی پیے گا وہ سعادت مند لوگ، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے خود پانی پلائیں گے یا لوگ خود آپ پانی پئیں گے؟ تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اناولہم، میں ان کو پکڑاؤں گا پانی، میں ان کو پانی پکڑاؤں گا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے، اور بالخصوص آپ کے ہاتھ سے پانی پلائے، اور جس کو حوض کوثر کا پانی مل گیا وہ سمجھ لیجئے کہ بعد میں اس کی کامیابی کے امکانات ہوں گے، روشن ہوں گے، اور جس کو اس سے محروم کر دیا گیا اس کا معاملہ بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے دن سرخرو فرمائے، کامیاب و کامران فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی حقدار بنائے، اور اللہ تعالی قیامت کے دن آپ کے حوض سے ہمیں جام کوثر بھی نصیب کرے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے کل کے درس میں ہم بیان کریں گے کہ پل صراط کے بارے میں، اور اس کے بعد کے جو احوال ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ یہ ٹاپک تھوڑا سا ابھی لمبا ہو جائے گا، اس لیے اس کو کل تو درس نہیں ہے، اگلے درس میں اس کے بارے میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالی ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، اور اللہ تعالی بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔